السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید آپ عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ عزیز دوستو، آج ہم آخرت کی تیاری کے تعلق سے ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ تو آئیے دوستو آغاز کرتے ہیں۔ تو دوستو، ایک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ نے ایک دن اپنے 3 خادموں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تینوں ایک ایک تھیلی لو اور باغ میں داخل ہو جاؤ اور وہاں سے اچھے پھل توڑ کر لاؤ۔ تینوں خادم بادشاہ کے حکم کی اطاعت کے مطابق باغ میں داخل ہوئے پھلوں کو توڑنے کے لیے۔ جو سب سے پہلا خادم تھا، انہوں نے وہاں کی تکلیف کو برداشت کی، دھوپ کی شدت کو برداشت کی اور اچھے لذیذ پھل توڑ کر جمع کیا اور اپنا تھیلی بھر لیا۔ دوسرا جو خادم تھا، انہوں نے سوچا کہ بادشاہ ہماری تھیلیوں کو دیکھنے والے نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے کچے اور پکے تمام پھلوں کو جمع کر لیا۔ تیسرا جو خادم تھا، انہوں نے بھی یہی سوچا کہ بادشاہ ہمارے ان تھیلیوں کو دیکھنے والے نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے بنا مشقت، بنا محنت کیے، بنا تکلیف برداشت کی، آرام سے جو اسے آنکھوں کے سامنے نظر آیا، انہوں نے ان تمام چیزوں کو جمع کر لیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے تینوں خادموں کو بلایا اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا میں جو کام آپ لوگوں کو دیا تھا کہ آپ نے اس کام کو کر لیا؟ تو خادموں نے جواب دیا، جی حضور، ہم نے کر لیا۔ تو بادشاہ نے ایک دوسرے وزیر کو بلایا اور ان سے کہا کہ ان تینوں خادموں کو فلاں قید خانے میں بند کر دو۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق تینوں خادموں کو قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ وہاں بند ہونے کے بعد اب وہ تینوں خادم اپنی زندگی گزارنے لگے۔ تو جو پہلا خادم تھا، جنہوں نے اس باغ میں محنت کیا، وہاں دھوپ کو برداشت کیا، تکلیف کو برداشت کیا، ہر طرح کی پریشانی کو برداشت کر کے انہوں نے اچھے اچھے پھل جمع کیے تھے، تو وہ خادم اس قید خانے میں اچھی طرح سے زندگی گزارنے لگا کھا پی کر کے۔ لیکن جو دوسرا خادم تھا، جنہوں نے اس باغ میں محنت نہیں کیا، وہاں پر آرام کیا، لیکن جب یہاں قید خانے میں اسے بند کیا گیا تو وہاں چند دن اچھے پھل کھانے لگے، کھاتے رہے، پھر جب پھل ختم ہوا تو اس کی طبیعت بھی خراب ہونے لگی۔ جو تیسرا خادم تھا، جنہوں نے وہاں پر محنت ہی نہیں کیا، جو اسے نظر آیا انہوں نے تھیلی میں وہی بھر لیا، تو اس کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ تعالی ہمارے بادشاہ ہیں، ہم خادم ہیں، اور یہ دنیا ایک باغ ہے۔ اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے اس باغ میں پھلوں کو توڑنے کے لیے، پھلوں کو جمع کرنے کے لیے، مطلب نیکیوں کو جمع کرنے کے لیے۔ آج اگر ہم یہاں نیکیاں جمع کریں گے تو پھر ہمیں اس دنیا سے جانے کے بعد سکون، آرام، اطمینان کی زندگی ملے گی۔ مطلب ہم اس دنیا سے جانے کے بعد کہاں جائیں گے؟ قبر میں جائیں گے۔ قبر میں ہمارے ساتھ کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز ہمارے ساتھ ہوگا تو وہ ہمارے نیکیاں ہوگی، تو ہماری نیکیاں جس قدر زیادہ ہوں گی، ہمیں اس قدر آرام، اطمینان کی زندگی اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اگر ہم یہاں نیکیوں کو جمع کرنے کے بجائے یہاں آرام کی زندگی گزار کر، دنیا کی لذتوں کے پیچھے بھاگ کر، دنیا کی خواہشوں کے پیچھے بھاگ کر بدعمالیوں کو جمع کریں گے،
تو ہماری زندگی کی حال اس دنیا سے جانے کے بعد اسی طرح ہوگا جس طرح ان 2 خادموں کا حال ہوا تھا۔ اگر ہمیں اس دنیا سے جانے کے بعد آرام اطمینان کی زندگی چاہیے تو ہمیں پہلے خادم کی طرح محنت کرنا ہوگا، دنیا کی خواہشوں کو چھوڑنا ہوگا، دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا ہوگا، نفس کے دھوکے سے بچنا ہوگا، ان تمام چیزوں سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہوگا، اعمال صالحہ کو جمع کرنا ہوگا۔ ان تمام چیزوں سے ہماری آخرت کی زندگی آرام سے گزرے گی۔ تو امید ہے دوستو ہماری یہ کہانی آپ کو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیے تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔